گولڈی نیلو سے کہتی ہے، سنو، بارش کا موسم ہو گیا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں بارش شروع بھی ہو جائے گی۔ ہمیں جلدی جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے تاکہ بارش میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو گولڈی، ہمیں جلدی سارے کام کرنے پڑیں گے ورنہ بہت پریشانی ہوگی۔ میں اپنے اس گھر کی مرمت کرنے کے لیے لکڑیاں لینے جا رہا ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں، میں بھی دانا لے آتی ہوں تاکہ بارش میں باہر نہ جانا پڑے۔ گولڈی لوسی طوطی کے پاس جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے، گولڈی بہن، آج اتنا صبح کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ گولڈی کہتی ہے، ہاں بہن، سب ٹھیک ہے۔ میں جنگل میں دانا لینے جا رہی ہوں کیونکہ بارش شروع ہونے والی ہے۔ لوسی کہتی ہے، ہاں، مجھے بھی اپنے لیے دانا اکٹھا کرنے جانا ہے۔ چلو، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے سنا ہے اس بار زیادہ لمبے دنوں تک بارش ہوگی۔ پھر وہ دونوں جنگل کی اور نکل جاتی ہیں۔ تبھی راستے میں انہیں گوری ملتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے ارے، اتنے جلدی میں کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ آخر کیا کرنے جا رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، ہم دونوں کئی دنوں کا دانا اکٹھا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بارش جلد ہی شروع ہونے والی ہے۔ گوری کہتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ بارش کا موسم ابھی تھوڑی ہی آنے والا ہے، ابھی تو کافی ٹائم ہے، ابھی سے پاگل مت بنو تم دونوں۔ گولڈی کہتی ہے، گوری، تمہیں دانا جمع کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہو تو مت کرو، لیکن ہمارا ٹائم برباد مت کرو، ہم تو اپنے لیے دانا ضرور جمع کریں گے۔ گوری کہتی ہے، ارے برا مت مانو، چلو، مان لیا بارش شروع ہونے والی ہے، لیکن تم دونوں اتنے دنوں کا دانا کیوں جمع کر رہی ہو؟ بارش اتنی لمبی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تمہیں جو کرنا ہو کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ پھر دونوں جنگل کی اور چلی جاتی ہیں اور خوب دانا اکٹھا کرتی ہیں۔ گوری لوسی سے کہتی ہے، لوسی، میں دانا کاٹتی ہوں، تم اس ٹوکری میں بھرتے جاؤ تو ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ لوسی کہتی ہے، ٹھیک ہے گوری، تم جلدی سے کاٹو، میں بھرتی جاؤں گی۔ پھر دونوں ٹوکری بھر لیتی ہیں اور واپس گھر آ جاتی ہیں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کئی دن بھی ہو گئے۔ گولڈی اور نیلو آرام سے اپنے گھر میں دال چاول کھا رہے تھے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ بارش کا موسم اور گرم گرم دال چاول کھانے کا کتنا مزہ ہے۔ نیلو کہتا ہے، ہاں گولڈی، تم نے ٹھیک کیا، اتنا سارا دانا لے آئی، ورنہ ہمیں تو کھانا بھی نہیں ملتا۔ وہاں لوسی بھی اپنے گھر میں کھیر کھا رہی تھی۔ لوسی کہتی ہے، کتنے مزے کی کھیر ہے، اور بارش، کیا مزہ آ رہا ہے۔ اگر میں گولڈی کے ساتھ نہ جاتی تو اتنا دانا بھی نہیں ملتا اور اس بارش میں بہت پریشان ہونا پڑتا۔ وہیں گوری اپنے گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش اس چڑیا کے ساتھ میں بھی دانا لے آتی، اتنی بارش میں مجھے باہر نہ جانے پڑتا، اور بارش کی وجہ سے تو دانا بھی نہیں مل رہا۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانا یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانا بول گئی ہوگی۔ مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانا ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانا اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔
گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے ارے یہ دانہ کہاں چلا گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی، اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ نیلو گولڈی کا بیٹا تھا۔ نیلو کو گلاب کا باغ بہت پسند تھا۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے نیلو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیشہ گلاب کے باغ میں ہی رہتے ہو، تمہارا گھر پر من کیوں نہیں لگتا؟ نیلو کہتا ہے ممی مجھے گلاب بہت پسند ہے، ان کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلا کرو۔ گولڈی کہتی ہے اگر میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گی تو ہمارے گھر کا کام کون کرے گا؟ نیلو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے مجھے تمہارے وہاں جانا بالکل پسند نہیں ہے، تم اب وہاں نہیں جاؤ گے۔ نیلو کہتا ہے پر مجھے تو وہاں جانا بہت پسند ہے۔ گولڈی کہتی ہے تم یا تو یہاں رہ لو یا اس گلاب کے باغ میں۔ پھر گولڈی نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ نیلو سیدھے گلاب کے باغ میں چلا جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی آواز آتی ہے کیوں رو رہے ہو نیلو؟ نیلو ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تبھی آواز آتی ہے میں گلاب کا باغ ہوں، تم ڈرو نہیں، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ نیلو کہتا ہے میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ مجھے یہ باغ بہت پسند ہے، اب میں کہاں رہوں گا؟ آواز آتی ہے نیلو کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی رہنے کی جگہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر باغ نیلو کو ایک گلاب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے مجھے یہ گھر دے کر بہت مدد کی ہے۔ پھر نیلو اس گھر میں رہنے لگتا ہے۔ وہیں دوسری اور گولڈی بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور اداس تھی۔ گولڈی کہتی ہے مجھے نیلو پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔
کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں۔ پھر گولڈی گلاب کے باغ پہنچ جاتی ہے اور اسے گلاب کا گھر دکھتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ کیا، یہ تو پہلے یہاں نہیں تھا۔ تبھی نیلو وہاں آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ گولڈی کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا۔ نیلو کہتا ہے، کوئی بات نہیں ماں، آپ تو میری ماں ہو، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہیں میرے ساتھ اس گلاب کے گھر میں رہنا۔ پھر وہ دونوں خوشی خوشی وہیں رہنے لگتے ہیں۔